لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. آمنت بالله صدق الله وخالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ کی شان ہے کہ اس کی ذات کے مقدسہ بھی ہر طرح کی تبدیلی صفات ہے اور اس کی صفات عالیہ میں بھی کوئی تغیر نہیں ہو سکتا. اس کی بادشاہی کو بھی زوال نہیں ہو سکتا. اس کا حکم بھی ہمیشہ نافذ رہے گا جبکہ مخلوق کے حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں. تو یہ تبدیلی اور تغیر رب تعالیٰ کی لامتناہی قدرت پر عظیم نشانی ہے. کبھی بارش کی کثرت سے سیلاب آ جاتا ہے اور کبھی بارش نہ برسنے سے خشک سالی ہو جاتی ہے. کہیں ہوا کم چلنے سے حبس اور گڑبڑ ہو جاتی ہے اور کہیں تیز ہوا چلنے سے آندھی آنا شروع ہو جاتی ہے. کسی کے لیے آسائشوں اور راحتوں کی کثرت ہونا اور دوسرے کا پریشانیوں اور آفتوں میں گرے ہونا. کسی وقت چلچلاتی دھوپ سے سخت گرمی اور کسی وقت جما دینے والی ہوا سے سخت سردی. یوں ہی آتش فشاں کا پھٹا دن اور رات کو آنکھ بچوڑی ماہ سال کا گزر جانا انسانوں کی رنگت نسل بولی اور دیگر امور کا مختلف ہونا یہ سب تغیر اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو بے حد قدرت کی مالک ہے اور یہ سب انتظامات اس کے حکم سے ہو رہے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں کہ رب ذوالجلال برائے رحمت کا نزول کر دے. رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. رب ذوالجلال ہم خطا کار بھول گئے ہیں بٹے ہوئے ہیں. یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ باران رحمت کا نزول کر دے. یہ دعائیں تو ہم کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. ابھی چند روز پہلے میرے خیال میں 2-4 دن ہی ہوتے نوجوانوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ کوہاٹ کی روڈ ہے جامع مسجد کا سینڈ ہے اور وہاں مجرا ہو رہا ہے اور پھر ہم اللہ عز و جل کی ذات کو للکار رہے ہیں. اس کے گھر کے سینڈ کے اندر ہم مجرے کر رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا لیکن سوال یہ ہے وہ نادرے والیاں تھی یعنی جو جنہیں ہم کجریاں کہتے ہیں وہ کون تھی اور 4 رشتوں سے انسان کے ساتھ منسلک ہے. پہلا رشتہ ہے ماں پھر ہے بہن پھر ہے بیٹی بیوی. یہ 4 رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ انسان کے ساتھ عورت وابستہ ہے. تو بتائیے سوال میرا صرف اتنا ہے کہ وہ جو کوہاٹ کی جامع مسجد کے سیر کے اندر وہ کجریاں نچائیں گی وہ آیا کس رشتے کے تحت نچائیں گی؟ ماں کے رشتے سے بہن کے رشتے سے بیوی کے رشتے سے یا بیٹی کے رشتے سے؟ ہم کتنے گر چکے ہیں. ہماری یہ سمجھ لیں کہ ضلالت کو ہم روز بروز دعوت دے رہے ہیں. ہم اللہ کی اس جلالت کو دعوت دے رہے ہیں کہ یا اللہ ہم پر یا تو زلزلے برپا کر دے یا پھر یہ جو آج تک بارشیں نہیں ہو رہی. آپ سوچتے ہیں میں بھی سوچتا ہوں آپ بھی یقیناً سوچتے ہوں گے کہ کون سا ایسا گناہ ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ گناہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. تو غور کا مقام ہے. چلیں باقی کے معاملات میں عرض کرتا رہتا ہوں ہمارے گھر کا ہونا نہیں چاہیے. ہم مسلمان ہیں اور حضور کے غلام ہیں. حضور کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں. حضور کے غلامی کے دعوے کرتے ہیں. حضور کے نام پر مر مٹنے کا ہم عہد کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی. پہلے تو دل گھروں میں تھا پھر روڈوں پہ آ رہا. اب سوال اتنا سا ہے کہ اللہ کا گھر جس کو منسوب کیا گیا رب ذوالجلال کی ذات سے. ویسے تو ساری زمین اسی کی ہے لیکن یہ ایک مخصوص ہے. یہاں آپ کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے کہ جس کی وجہ سے بے ادبی کا شائبہ بھی ہوتا ہو. بے ادبی کا شائبہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. ایک شخص نے فقط مسجد میں نہیں مسجد کی دیوار پر نہیں صرف مسجد کی طرف منہ کر کے تھوکا. صرف مسجد کی طرف منہ کر کے تھوکا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مولا کائنات علی المرتضیٰ سے کہ یہ شخص کون ہے؟ تو آپ نے بتایا یہ فلاں علاقے کا امام ہے.
غور کیجیے گا، میں مولویوں کو سب سے پہلے آپ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ مولا کائنات نے کہا یہ فلاں علاقے کا امام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسے فوراً سے پہلے اس کے عہدے سے معزول کر دیا جائے، اس کو عہدے سے برخاست کر دیا جائے۔ جب اس تک یہ بات پہنچی نا تو حاضر خدمت ہوا اور عرض کی اے امیر المومنین میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ آپ نے مجھے عہدے سے معزول کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا تیرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو نے اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کے، ہم نیت کرتے ہیں نا کہ وہ میرا طرف کھانے کا نہیں، ہمیں کعبہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، صرف رخ کرتے ہیں اور دل سے ارادہ کرتے ہیں، زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا کعبہ شریف کی طرف۔ تو نے سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے، اسے عہدے سے معزول کر دیا گیا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، وہ میں نے آپ کو ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، آج نہیں سنا رہا، صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ خدا آئیے مل کر میں آپ سارے کے سامنے اللہ کے حضور میں توبہ کریں کہ یا اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ کل حشر جب برپا ہوگا نا تو ہمارے سارے کے سارے رشتے، سارے دوست ہمارے سامنے ہوں گے، پھر سارے جہانوں کے سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر اس مقام پر موجود ہوں گے جب وہ اپنے گناہگار امت کی سفارش کر رہے ہوں گے۔ اس 14ویں صدی کی امت سے تو اللہ کے محبوب نے پہلے ہی پناہ مانگی تھی، اس کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دعائیں مانگی تھی کہ رب ذوالجلال میری اس امت پر کرم کرنا، اسے ہدایت میں ہی رکھنا کہ جس کے بارے میں مجھے جبرائیل امین نے بتایا ہے کہ ایک ایسی قوم آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ یا اللہ میری اس قوم پر کرم کر دینا جس قوم کے بارے میں مجھے جبرائیل نے بتایا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر عذابات نازل ہوں گے، ایک عذاب نہیں عذابات نازل ہوں گے، یا اللہ میری نسبت کی وجہ سے حیا کر لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ تو کر لیا۔ اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفور رحیم ہے، سمیع علیم ہے، علیم بذات صدور ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں مہلت دیے جا رہا ہے، لیکن ہم گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور گناہ کو برا تصور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ معاملات پہلے ہمارے گھروں میں آئے تو کوئی بات نہیں، وہ جی پیسہ تو ہمارا ہے کوئی بات نہیں، مجرا کرا دیا تو کون سا قیامت آ گئی، نہیں آئی چلے کوئی بات نہیں، نہیں آئی، پھر سڑکوں پہ آیا، میدانوں میں آیا، گراؤنڈوں میں آیا، آپ اللہ کے گھر میں آ گیا۔ اللہ کے بندو اللہ کے غضب کو کیوں دعوت دے رہے ہو کہ وہ اگر چاہے تو ایک لمحے کے اندر اوپر کی زمین نیچے اور نیچے کے اوپر آ جائے، یہ سارا کچھ ملیا بھیٹ ہو جائے، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے۔ اللہ عز و جل کے ساتھ جس چیز کو نسبت حاصل ہے نا، جس چیز کو بھی اس چیز سے کم از کم اگر ادب نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کریں، ادب نہیں کر سکتے ویسے تو ہمیں ادب کرنا چاہیے، لیکن اگر ادب نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کی بے ادبی نہ کریں۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اچھائی اور ایک ہے برائی۔ اچھائی اگر نہیں ہو سکتی تو کم از کم برائی سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسے معاملات سے بچنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جس بات کی وجہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ آواز نہ اٹھانا، بات نہ کرنا، برائی کے بارے میں آپ نے بہت دفعہ سنا، بہت سے ایسے علماء سے سنا ہوگا کہ جن پر آپ کو پختہ یقین ہے۔ چلیں ایک آپ مولوی نہ صحیح کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن یعنی مسلمان کی علامت ہی یہ ہے کہ جب وہ کوئی گناہ دیکھتا ہے پہلے تو وہ اسے ہاتھ سے روکے، حکم ہے ہاتھ سے روکے، اگر میری طرح کمزور ہے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے وہ اسے برا کہے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا زبان سے بھی بولنے سے قاصر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں بولا تو شاید مجھ پر آندھیاں اور طوفان آ جائیں، یہی ہو سکتا ہے آندھیاں اور طوفان آ جائیں، لوگ میرے مخالف ہو جائیں، تو پھر وہ آخری درجہ جو ہے سب سے کم درجہ، سب سے ادنا درجہ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اسے برا جانے، اسے برا محسوس کرے۔ ہمارے ہاں سے وہ جو برا محسوس کرنے والی ہے نا، جسے حرکت کہتے ہیں یا سکت کہتے ہیں، جو بھی کہہ لیں، وہ بھی ہم سے ختم ہو گئی ہے۔ ہاتھ سے روکنا تو درکنار، زبان سے روکنا تو درکنار، دل میں برا محسوس کرنے والی سکت کی ہماری وہ جو ہے وہ ختم ہو گئی، ہم اسے برا محسوس بھی نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق علامات ہی ایمان باقی نہیں بچتی ہیں۔ یہ ایمان کی علامت حضور نے فرمائی نا کہ اگر کوئی گناہ دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو اسے زبان سے روکے، وہ بھی نہیں کر سکتا تو دل کے اندر برا خیال کرے، برا جانے
ایمان کی حالت کیا ہے؟ سب سے کمزور درجہ برا جاننے کا ہے، وہ بھی ہم سے ظاہر ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو لہذا وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، نشانیاں مکمل ہیں تقریباً۔ آپ کسی بھی تاریخ پڑھنے والے سے یا جس نے بھی دین اسلام کا مطالعہ کیا ہے اور بغور کیا ہے، میری طرح نہیں کیا، صرف دیکھا نہیں، دور سے دیکھ لیا اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، جس نے بھی غور کیا ہے، جو جو نشانیاں میرے آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے بتائی تھی وہ تقریباً ہوئی، لیکن ان میں سے وہ دجال کا ظہور ہونا باقی ہے، یاجوج ماجوج کا آنا باقی ہے، عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا ظہور باقی ہے۔ اب وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے امام مہدی کا ظہور ہونا باقی ہے، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے وہ بھی کہیں تشریف فرما ہے، موجود ہیں زمین پر، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی ہے۔ لوگوں میں نہیں کہتا، یہ میں کوئی غیب دان ہوں، نہ میرے پاس علم نجوم ہے، میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں امام مہدی موجود ہیں، لیکن انہیں انتظار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جب اعلان فرمائیں گے کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میں نے پہلے ایک دفعہ میں درس کیا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جنہیں ہم حسن مصطفیٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اولاد میں سے ہوئی، اور وہ اعلان جب فرمائیں گے نا تو پھر اس وقت یہ سارے کے سارے مفتی، سارے مولوی، سارے کے سارے یہ اپنی کتابوں کو، اپنے بستروں کو فولڈ کر لیں گے، سمیٹ لیں گے، اس لیے کہ وقت کا سب سے بڑا امام جب اعلان کرے گا اس وقت ان کی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی کہ گنے چنے وہ چاولوں کے اندر جو بٹ ہوتے ہیں نا، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ جنہیں ہم چن کر باہر نکال دیتے ہیں، اتنے مسلمان بچیں گے۔ اب اللہ کے محبوب نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی، تو شاید یہ حالت موجودہ حالت یہی ہے، موجودہ حالت یہی ہے، ہم کہنے کو مسلمان ہیں، باقی ہمارے اعمال مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ کسی گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہم جب گناہ نہیں سمجھتے تو سمجھ لیں کہ ہم پٹری سے اتر گئے، بہت دور چلے گئے، ہم دین اسلام سے بہت گئے، یا ہمیں بہکا دیا گیا، وقت نے بہکایا یا ہمیں لوگوں نے بہکایا۔ وقت اختتام پذیر ہو گیا، میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو وہ مسجد کے پس منظر بھی بتاؤں کہ کس وجہ سے وہاں اتنی بڑی بے ادبی کی گئی، اتنی بڑی توہین کی گئی، اتنی بڑی گستاخی کی گئی، کہ اللہ کے گھر کے ذہن میں ایسا عمل کیا گیا، اور پھر ہم یہاں نماز پڑھنے کے بعد نا کہتے ہیں یا اللہ مہربانی کر دے بارش برسا دے، یا اللہ مہربانی کر دے بارش برسا دے۔ میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگتے ہو کہ یقیناً اگر ہم شاید انہیں نہیں بھی مانگتے تو دل کے اندر تو مانگتے نا، تمنا تو رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بارہ رحمت کا رسول ہو، لیکن ہم گناہ نہیں چھوڑنے پر نہ ہماری قدرت ہے، یا شاید ہم قادر نہیں بچے گناہ چھوڑنے پر، ہمارے اعمال اس قسم کے ہو گئے۔ اللہ رب الجلال کے حضور میں میری دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے اور آپ جتنے میری بات کو سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے جو ایسے اعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے باقی لوگوں پر بھی آزمائش آ پڑتی ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا کہ آپ کو صرف اتنی سی جھلک دوبارہ یاد کروا دوں۔ آپ نے فرمایا تھا میں ڈرتا ہوں مجھے خوف کہ کل قیامت کے روز اگر اللہ رب الجلال نے بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کنکر اگر پہلے جلائے نا، ان میں سب سے پہلے نام میرا آئے۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو ہدایت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔